ناظرین، میرے ہاتھ میں اس وقت یہ جو چیزیں موجود ہیں اسے خست البحری یا پھر خست الشیریں کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چونکہ عام فہم ہے نہیں، اس کے تعلق سے معلومات لوگوں کو بہت کم ہے، تو آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ چیز دراصل ہے کیا اور اسے خست البحری یا خست الشیریں کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کن چیزوں میں استعمال ہوتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں طبیب محمد خواجہ عظیم الدین صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خست البحری، اسے انگریزی میں خست، ویدت میں پسکارا، اردو اور ہندی میں خست یعنی میٹھی کوٹ کہتے ہیں۔ اتباع نے لکھا ہے کہ اس کا پودا 2 میٹر تک بلند ہوتا ہے، لیکن عام طور پر گلیو، پان اور پنجے کی طرح زمین پر رینگنے والا پودا ہے۔ اس کے 5000 فٹ سے زیادہ بلندی پر دریاؤں کے کنارے مرطوب جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ کوہ ہمالیہ کی ترائی میں وہاں سے نکلنے والی دریاؤں کے ساتھ ساتھ خست کے پودے ہندوستان کے شمالی مغرب اور شمالی مشرق میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس کے پتے بڑے ہوتے ہیں۔ اس پودے کی جڑوں دواؤں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ جڑیں ستمبر اور اکتوبر کے درمیان کاٹ کر نکال لی جاتی ہیں۔ بلندیوں سے خچروں اور مزدوروں پر لاد کر اتاری جاتی ہے۔ پھر ان کے 2-2 انچ لمبے ٹکڑے کر لیے جاتے ہیں۔ وہ اسی صورت میں ملٹی کی طرح کے سفید گانٹ میں جو کہ خوشبودار بھی بازار میں ملتی ہے۔ نباتاتی لحاظ سے سوسیار خاندان کے متعدد افراد ہیں، مگر ان کے علاج کے لیے صرف یہی قسم استعمال ہوتی ہے جن دنوں ان کی جڑیں کاٹی جاتی ہیں۔ سارا جنگل خوشبو سے مہک جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں دریائے جہلم اور دریائے چناب کے کناروں کے ساتھ یہ پودا بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے۔ وہاں کے مزدور سردی کے موسم میں ٹھنڈک سے بچنے اور کمزوری کو رفع کرنے کے لیے خود کا حلوہ بنا کر کھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی سے حاصل ہوئی حضرت زید بن راقم روایت فرماتے ہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ذات الجنب پلورسی کا علاج خست البحری اور زیتون کے تیل سے کریں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چیزیں کہ جن سے تم علاج کرتے ہو اس میں سے پچنے لگانا اور خست البحری بہترین علاج ہے۔ اپنے بچوں کو حلق کی بیماری میں گلا دبا کر عذاب نہ دو جبکہ تمہارے پاس خست موجود ہے۔ یہ حدیث بہت معروف ہے۔ گلے کے علاج کے سلسلے میں اے عورتوں، تمہارے لیے مقام تعصب ہے کہ تم اپنی اولاد کو خود قتل کرتی ہو۔ اگر کسی کے بچے کے گلے میں سوزش ہو جائے یا سر میں درد ہو تو خشک ہندی کو لے کر پانی میں رگڑ کر اسے چٹا دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کی حلق مت جلاؤ جبکہ تمہارے پاس خست ہندی اور ورس موجود ہیں۔ ورس بھی ایک پھول کی طرح ہے دوا، وہ اور خست دونوں کو اگر ملا کر استعمال کرنے سے فائدے زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو کھانا نہیں ہے بلکہ اس کو چٹانے کے لیے فرمایا، تو یہ مقدار کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جب کوئی دوا 4 درجے کی گرم ہوتی ہے تو اسے کھایا نہیں جاتا بلکہ اس کو قلیل مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے فوائد بیش بہا اور لاجواب ہیں۔ یہ بلغم کو نکال کر آئندہ کی پیدائش کو روک دیتی ہے، زکام کو ٹھیک کر دیتی ہے، اگر اسے پیا جائے تو معدے اور جگر کی کمزوری کو رفع کرتی ہے، زہروں کی تریاق ہے، چوتھے کے بخار میں مفید ہے، یعنی بار بار جو بخار آتا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت مفید پائی گئی ہے۔
اگر اسے شہد اور پانی میں حل کر کے رات کو چہرے پر لگایا جائے تو چہرے کے داغ اتر دیتی ہے۔ جالوس نے اسے گلا اور پیٹ کے کیڑوں میں مفید بتایا ہے۔ خست الوحدی کو عام فہم زبان میں جو دوا سازوں کا نے یا مخصوص دوا سازوں کے پاس یہ میسر ہے، کوٹ کے نام سے جانی پہچانی جاتی ہے، جو خست شیریں کہلاتی ہے۔ کوٹ کا استعمال نہایت قلیل مقدار میں یعنی بہت ہی کم مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے فوائد بے شمار ہیں، اور اس کو استعمال میں لانے کے لیے صرف تھوڑا سا پاؤڈر اس میں شہد کے ساتھ اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کے فائدے بہت زیادہ میسر آتے ہیں، اور یہ دوا سازوں کا میسر ہے اور کوٹ کے نام سے دستیاب ہے، اور اس کی مقدار بالکل معمولی ہے، جو کئی امراض کا علاج بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، علاج کے لیے ہم کو کہا گیا ہے، اور اس سے کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہمیں اس کو لینا چاہیے اور اپنی صحت کو قائم کرنا چاہیے۔